بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئینہ دکلدور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ. آئینہ دکلدور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا. ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں ملتان کی ایک جوڑی کے ساتھ جو میاں بیوی ہیں. بھائی شادی ہوا ہے لیکن کیسے ہوا ہے؟ انڈیا کا ایک فلم ہے, میں نے شاید پہلے دیکھا تھا, گووندا کی ایک فلم ہے. گووندا ایک گھر میں کام کرتے ہیں اور وہاں پر وہ شاید اس بھائی نے شاید اس کو دیکھ کے یہ شادی کی ہے. بھائی یہ ویڈیو موٹیویشنل ویڈیو ہے. اس میں نہ کوئی ڈونیشن کی بات ہے نہ کوئی ظلم کے خلاف ہے, لیکن میں خود حیران تھا کہ یہ بھائی مجھے انٹرویو دے رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا بھائی کیوں دے رہے ہیں, لیکن اس کو ہے فیمس ہونے کا چسکا. اب جو بھی سوشل ورکر ہے لاہور کی, میری ان سے گزارش ہے, ان کا نمبر میرے پاس موجود ہے. جو بھی نمبر ماننا چاہتے ہیں, یہ خود جو ہے نا آنا چاہتے ہیں اسکرین پر اور یہ کہتے ہیں کہ میں ویڈیو دینا چاہتا ہوں اور اپنا سٹوری کو آگے فارورڈ کرنا چاہتا ہوں, لیکن ایک میسج کے تھرو. اس میں میسج بھی شامل ہیں ان کی طرف سے. تو باقی آگے مزید ان سے پوچھتے ہیں کہ شادی کیسے ہوئے ان کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ملتان میں کون سے بستی کا رہنے والے ہیں؟ یہ ملتان کے ساتھ ہے ایک سٹی لیاقت پور. ہم لیاقت پور کے اندر رہتے ہیں. اچھا بھائی, آپ نے جو مجھے بات کی ہے نا کہ میں کام کر رہا تھا, وہ ان کو مار رہا, وہ ان کا شوہر ان کو مار رہا تھا. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی شادی کے کتنے ٹائم ہوئے ہیں؟ یہ شادی کو تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں ہماری کو. 5 سال ہو گئے ہیں. اچھا, جو پہلے والا شوہر تھا ان سے جب اس کا ڈیورس لینا تھا, بھائی آپ نے کوئی اس کے اوپر کوئی تعویذ تو نہیں کی تھی؟ نہیں بالکل نہیں کیا, کیونکہ ان کے اوپر نا ایک مطلب کہ ظلم ہو رہے تھے, یہ برداشت کری تھی. پھر میں نے ان کو ایگری کیا. میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بغیر کسی مطلب کے بات کے ایشو کے ان کو. تو یہ آپ کب سے اجے دیوگن بن کر کے آ گئے ان کے سامنے؟ کیسے ہوا, مطلب یہ مجھے بتائیں, ان کا ڈیورس کیسے ہوا ان سے, اور آپ دونوں کا یہ کیسے بنا؟ مطلب آپ کیا کر رہے تھے وہاں پر جب وہ ان کو مار رہے تھے؟ تو آپ کیا کر رہے تھے وہاں؟ میں نا چھت کے اوپر پینٹ کر رہا تھا. پینٹنگ کا کام کرتے تھے؟ جی برش کے ساتھ نا پینٹ کر رہا تھا میں چھت کے اوپر. تو وہ روشن دان ہوتے ہیں نا چھت کے ساتھ ہی, تو میں نے وہاں سے مطلب دیکھا ان کو کہ یہ ان کو چائے دے رہی ہیں. تو دیکھا نہیں, دیکھ رہا تھا دیکھ رہا چھپ کے. ایک تو اتفاقاً ہوتا ہے نا, ایک آپ ان کو دیکھ رہا تھا. اچھا, پھر اس نے نا ان کو 2-3 تھپڑ مار دیا. اچھا, تو پھر میں نے نا ایک بار کچن میں کام کر رہا تھا. وہ کام کمرے کا کمپلیٹ کرنے کے بعد, میں کچن کا کام کر رہا تھا. تو یہ وہاں پہ چائے بنانے کے لیے آئی. تو پھر میں نے ان سے مطلب پوچھنے کی کوشش کی کہ وہاں پہ کیا سین ہوا تھا. ڈر نہیں لگ رہا تھا؟ دیکھیں, جب ایک مطلب کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے نا, آپ کو پتہ ہے آپ بھی اٹھاتے ہیں. بڑا مسیحا بن رہا ہے بھائی, بڑا مسیحا بن رہا ہے. اچھا, تو پھر مطلب کہ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے, مطلب پہلے تو مجھے انہوں نے اگنور کیا کہ آپ ایک ایز اے لیبر ہیں, آپ کام کر کے چلے جائیں گے, آپ کون ہوتے ہیں مجھے. ایسے تو نہیں بولا کہ جاؤ اپنی شکل کو دیکھ, ایسے تو نہیں بولا؟ نہیں ایسے نہیں بھیجا, یہ اچھی ہیں. اچھا, تو پھر میں نے نا مطلب کہ ان سے کوشش کی, پھر 2-3 بار پوچھا. انہوں نے مجھے نا مطلب کہ نہ چاہتے ہوئے پھر مجھے انہوں نے بتا دیا کہ یہ اس طرح سے ہے کہ اولاد نہیں ہوتی. اس کے بعد جو ہے یہ نشئی ہے, یہ ڈیلی کی روٹین ہے, مجھے مار پڑتی رہتی ہے. میں اپنے امی ابو کو اس وجہ سے نہیں بتاتی کہ کہیں میں نہیں چاہتی کہ وہ ان کے اوپر مطلب کہ کوئی پریشانی آئے. اچھا, تو ان کو مطلب کہ کوئی دکھ پہنچے. اچھا, پھر اس کے بعد پھر نا مطلب کہ ان کی ایک آنٹی ہیں, ان کو یہ سین پتہ تھا کہ یہ مطلب کہ ظلم سہ رہی ہے. تو اس نے ان کو کہا بھی تھا کہ آپ جو ہے اپنے امی ابو کو کہیں, لیکن یہ اس نے کہا کہ نہیں, مطلب اب ہو گیا ہے, ہاں میں طلاق نہیں لینا چاہتی, ہو گیا تو ہو گیا, کوئی بات نہیں, میں آپ سہوں گی ظلم وغیرہ. تو ان کو میں مطلب 1-2 بار میں نے کہا کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ کو یہاں سے نکال سکتا ہوں, اگر مطلب کہ آپ برا نہ مانے تو. ویسے میں آپ کو فورس نہیں کرتا, اگر نہ چاہیں تو کوئی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے شاید سوچا, پھر انہوں نے مجھے بعد میں کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ مطلب کہ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میں طلاق لیتی ہوں. ہاں لیتی ہوں. اچھا, پھر اس کے بعد اس نے ان سے طلاق لیا. جی, طلاق لینے کے بعد مطلب کتنے بعد آپ کا شادی ہوا؟ یہ 2 سال اپنے امی ابو کے گھر رہی ہیں. مطلب طلاق کے بعد جب ان سے ڈیورس لیا اس کے بعد 2 سال گھر میں تھی. یہ اپنے امی موبائل پہ بات کرتے تھے کہ نہیں؟
موبائل پہ تو بات ہوتے رہتے تھے. جی جی ہوتی تھی کبھی کبھی. ہاں آج کل تو آپ یہ نہ کہنا کہ موبائل پہ بات نہیں ہوتے تھے. جی ہوتی تھی. اچھا پھر 2 سال کے بعد مطلب کہ میں بھی ان کو کہتا رہا کہ آپ اپنے امی ابو سے کہیں کہ پہلے تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کر دی تھی. اب میں مطلب کہ کرنا چاہتی ہوں, میرے نام کی احمد ہے لڑکا, میں اس کو لائک کرتی ہوں اور میں کرنا چاہتی ہوں اس کے سے شادی. تو اس کے امی ابو تھے وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیں, ہم نے ایک بار غلطی کر لی ہے تو اب جو ہے تمہاری اپنی مرضی ہے, اگر کرنا چاہتی ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر میں نے اپنے امی ابو سے بات کی, ان کو ایگری کروایا, پھر وہ بھی مان گئے. تو ہماری جو ہے شادی کیسے ہوا, بستی کے رواج سے کہ نہیں کوئی شادی ہال کوئی مطلب, کیونکہ آپ نے جو سین کیے ہیں یہ تو بالکل گووندا کی ایک فلم ہے اس کا سین ہے نا. نہیں ہم نے نا بالکل سمپلی کی تھی شادی. آپ مجھے یہ بتائیے اس انٹرویو دینے کا مقصد ہی کیا ہے بھائی؟ یہ انٹرویو دینے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب آپ اپنی بہنوں یا بیٹیوں کی شادی کریں تو خدا را سوچ سمجھ کے کریں. اچھا وہ ابو نے کی تھی, مطلب کچھ عمر میں بھی بڑے تھے اور پہلے وہ نشہ وغیرہ کرتے تھے لیکن اتنا زیادہ نہیں گھر والوں کو پتا تھا. شادی کے بعد وہ پھر زیادہ نشہ کرنا شروع ہو گئے تھے اور مار پیٹ, پھر 2 سال شادی کو ہو گئے تھے, بچہ بھی نہیں تھا, تو اس وجہ سے بھی وہ زیادہ تر مارتا. ہاں جی, ان کے گھر والے کچھ نہیں بولتے تھے؟ ہاں نہیں وہ نہیں کچھ بولتے تھے. اچھا یہ بھائی نے ایک بات کی کہ میں چھت سے دیکھ رہا تھا کھڑکی سے سوری اور ان کو مار پڑی, یہ کیا معاملہ, یہ سین کیسے ہوا, مطلب کیسے, یہ تھوڑا مطلب انٹرسٹنگ ہے نا, کیسے ہوا یہ میں کچن میں تھی اور اوپر نا تھوڑا سا چھوٹا سا جالا تھا, یہ باہر پینٹ کر رہے تھے اور وہ میں چائے بنا کے دینے لگی تو وہ آ گئے کچن میں ہی, تو وہ پھر مارنا شروع ہو گیا کہ اتنی دیر ہو گئی, میں نے کب سے آپ کو چائے کا کہا ہوا ہے. تو یہ پھر دیکھ رہے تھے, پھر یہ 10-15 دن ہمارے گھر کام کرتے رہے اور اس کی یہی روٹین تھی, اس وجہ سے انہوں نے پھر کوشش کی مجھ سے بات کرنے. کام تو اتنا نہیں ہوتے تھے, اس کام اتنا بڑھایا کیوں؟ یہ کام اس نے بڑھایا کیوں؟ آپ کا کوئی فارم ہاؤس تھوڑی تھا, چھوٹا سا گھر تھا, 2 دن کا کام تھا, اس نے کام کو اتنا کھینچا, اس کا دیہڑی بھی اس نے نہیں لیا ہوگا نا, ایسا ہے نا؟ اچھا اس نے پینٹ لگایا, کہتا کہ یار یہ تھوڑا پکا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, پھر بعد میں کہتے کہ اور پینٹ لانا ہے, پھر بعد میں, تو اسی سے دن بڑھتا جا رہا تھا نا. ہاں جی, یہ بہانے بنا کے دن بڑھاتا جا رہا تھا. تو بات کرتی رہی اس پہ, تو پھر جب وہ زیادہ مطلب میں ویسے چاہتی تو نہیں تھی, اگر وہ اس طریقے سے نہ کرتے تو میں شاید ان کے پاس ہوتی. لیکن جب وہ انہوں نے زیادہ مطلب ٹارچر کرنا اور گالی گلوچ مار پیٹ, پھر اس وجہ سے پھر میں نے یہ قدم اٹھایا اور پھر میں نے ان سے ڈیورس لیے. اچھا آپ دونوں اس دنیا کو, اس بہنوں کو, اس لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہر کوئی, اگر کوئی اپنا شوہر اس کے ساتھ ظلم کرتا رہے تو وہ اس طرح ڈیورس لیتے رہیں گے؟ بس اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر کچھ خواتین جو ہے یہ قدم اٹھاتی ہیں, لیکن بعض اوقات تو بیچاری برداشت کرتی ہیں, جیسے بستی والی ہو گئی. تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ سب کے بیٹیوں کی نصیب اچھے کرے. تو بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں لوگ جو ایسے ہوتے ہیں, مطلب نشہ وغیرہ یا ایسے, تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں ان کا. اچھا اس انٹرویو دینے کا مقصد کیا ہے؟ اس انٹرویو دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی بیٹیوں کی, بہنوں کی شادی دیکھ بھال کے کریں, وہ ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں, پہلے ان کو دیکھ لیں اچھی طریقے سے. کیونکہ میری جب شادی ہوئی تھی پہلے وہ نشہ وغیرہ اتنا نہیں کرتے تھے اور پتہ بھی نہیں تھا ہمارے گھر میں, میرے ابو کو, کسی کو بھی پتہ نہیں تھا. لیکن بعد میں جب شادی ہو گئی پھر کچھ عرصہ گزرا, پھر وہ نشہ وغیرہ زیادہ کرنا شروع ہو گئے, اور بچے نہ ہونا یہ تو خدا کی بس کی بات ہوتی ہے, انسان کے بس میں تو نہیں ہوتا. پھر اولاد نہ ہونا, اس وجہ سے بھی وہ زیادہ تر ظلم وغیرہ کرتا تھا کہ اولاد نہیں ہے تو منوس ہے. ایسے ویٹ کریں, پوچھتا ہوں, آپ لوگ ایک دم کیمرے پہ نہیں آنا کہ بھائی ابھی آپ لوگوں کے دل میں بھی ہے نا کہ اس نے جو بات کی ہے, آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوال کیوں نہیں پوچھا. یہ لوگ دیکھ رہے اور ان کی من کی بات میں کر رہا ہوں. آپ نے ایک بات کی کہ وہ نشہ کرتے تھے, مجھے پتہ نہیں تھا. پوچھتا ہوں, اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ان کے بارے میں بھی علم نہیں ہے, جیسے ان کے بارے میں علم نہیں تھا, اب ان کے بارے میں بھی علم تو نہیں ہے نا, تو اگر یہ ایسا نکلا پھر نہیں پوچھ لیا پھر نہیں یہ نہیں ہے ایسے, کیونکہ یہ تو وہ بھی ایسے نہیں تھا نا. الحمدللہ 5 سال سے ہم رہ رہے ہیں, کبھی مطلب کہ میں نے سگریٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. اچھا تو مطلب کہ ایک دوسرے کے اوپر ہمیں اعتماد ہے تو ہم لائف گزار رہے ہیں. یہی جواب ملا. اوکے اچھا بہت شکریہ. اچھا ایک اور بات کہ اولاد ہونا یا نہ ہونا اللہ کی بس کی بات ہوتی ہے. اب الحمدللہ ہمارا یہ 3 سال کا بیٹا ہے. یہ 3 سال کا ہے؟ جی جی.
अच्छा माशाल्लाह, ये पहला बच्चा है आप लोगों जी का? पहला बच्चा है। नाजरीन, इस वीडियो का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हर लड़की आए और वो डिवोर्स ले ले ना। अगर वो ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तब भी उनको एक हक़ है, अगर वो डिवोर्स लेना चाहते हैं तब भी उनको शरई हक़ है भाई हासिल है, मर्द को भी हासिल है और औरत को भी हासिल है। लेकिन उसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि भाई ले इन्होंने किया तो हर कोई करे ना। बस ये अपने दिल मर्जी के मालिक थे, इन्होंने किया। सब ना ऐसे करते हैं, ना कोई किसी ने किया है, लेकिन फिर भी हर किसी को इख्तियार हासिल है। तो इस वीडियो का मकसद ये है लास्ट कि जो भी, अच्छा ये एक सवाल कि आपका जब शादी उसके साथ हो रहा था तो उसमें आपकी मर्जी शामिल थी या आपसे पूछा गया था कि नहीं, ताकि मैं उन बहनों को ये मैसेज दे दूं? नहीं पूछा गया था। नहीं पूछा गया था। इसका मकसद सिर्फ ये, इस सारे प्रोग्राम का एंड का मकसद सिर्फ ये है कि हमें इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। मेरी बहन है, उनसे पूछना है कि आपको फलाना लड़का पसंद है कि नहीं है। वो कहें ठीक, वो ना कहें। क्यों करते हैं हम लोग जायदाद के पीछे, जेवर के पीछे, महर के पीछे, गाड़ियों के पीछे, बंगलों के पीछे, घरों के पीछे? ये कभी भी नहीं करना चाहते, वरना फिर उसके बाद ये नौबत आएगा। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।